بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ ساس کو بہو کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ بہو کو رہنا چاہیے اس روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے بہو کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہماری ساس ہے وہ ہماری محسنہ ہے، یعنی اس کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ خود ہمیں پسند کر کے اپنے بچے کے لیے لائی ہے۔ جب اس احسان کا احساس اس بہو کے اندر ہوگا تو وہ ہمیشہ اس کو اپنی ماں کی طرح رکھے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہو کے اندر اس ساس کے احسان کا احساس نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس کے احسان کا احساس ہو اور وہ بہو یہ سمجھے کہ اس ساس کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھے چن کر لائی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب آپ اس گھر میں آئی ہے تو یاد رکھیے آپ کے آنے سے پہلے بھی کچھ رشتے آپ کے شوہر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ماں کا رشتہ جڑا ہوا تھا، بہن کا رشتہ جڑا ہوا تھا، باپ کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ تو آپ کے آنے کے بعد آپ اس رشتے میں کبھی بھی کمی یا کمزوری نہ آنے دیں۔ یہ ایک بہو کا سب سے بڑا دل ہوتا ہے کہ بہو آنے کے بعد اپنے شوہر سے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، اور اگر جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے تو وہ شوہر کو متوجہ کرے کہ آپ نے ماں سے ملاقات کی، آپ نے ماں سے فون پر بات کی، آپ نے بہنوں سے فون پر بات کی، بہنوں کے گھر گئے، آپ نے ملاقات کی، کبھی کبھی ہدیہ بھیجے۔ یہ رشتہ باقی رکھنے کی کوشش، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک بہو کی ہے۔ تو بہرحال تو دوسرے نمبر پر بہو آنے کے بعد اپنے دماغ میں یہ بات رکھے کہ صرف اس کا میرے ساتھ رشتہ نہیں ہے بلکہ ماں اور اس کی بہنوں کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ لیکن شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں اور بہنوں کا ٹٹو بن کر رہ جائے اور انہی کا خیال رکھے، بیوی کا خیال نہ رکھے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ تیسری چیز، بہو کے لیے لازم ہے کہ ساس جو تجربہ کار ہیں اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے آج کی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان جب اس کو بڑا بنایا جائے اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے بار بار پوچھا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ساس واقعتاً تجربہ کار ہوتی ہے، اس لیے ہر کام بہو کو ساس سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ اس سے دونوں میں محبتیں بڑھتی ہیں اور اعتماد وجود میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر کی چیز ہے ساس کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر میڈیسن دے دے، یا اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے وہ بنا کر دے دے۔ کوشش کرے کہ ساس کا دل اس طرح جیتو، ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے، انشاءاللہ آپس میں محبتیں بڑھے گی۔ اور ایک پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کہ بہت سی بہویں یہ غلطیاں کر جاتی ہے کہ بات بات پر اپنے میکے کا ذکر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بھئی پنکھا بگڑا تو ہمارے یہاں تو اے سی تھا، پنکھا نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز کہ جس سے حقارت ٹپکتی ہے اس کی زبان سے کہ گویا وہ اپنے سسرال کو حقیر سمجھ رہی ہے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اس سے ساس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ساس سے بڑھ کر اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ابھی اس وقت جو نعمت عطا کی ہے آپ اس نعمت کو پسند نہیں کر رہی ہیں، آپ اس نعمت کو لات مار رہی ہے، اللہ رب العزت پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے سسرال میں آنے کے بعد اپنے میکے کی خوبیاں میکے ہی میں رکھے۔ ہاں، دین کے تعلق سے ضرور کہے کہ ہمارے یہاں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی، ہم بیٹھتے تھے، ہمارے یہاں دین کی اس طرح مذاکرے ہوتے تھے، تو ٹھیک ہے، باقی دنیا کے تعلق سے ہرگز نہ کہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ وہ اس رشتے کی قدر سمجھے۔ شاید کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ ساس اور خسر کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر میاں بیوی الگ بھی ہو جائے، طلاق بھی ہو جائے،
شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ موت تک تمہارے ماں باپ رہیں گے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے موت تک۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ اس عظیم رشتے کی قدر کرنا چاہیے، ماں باپ کی طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے۔